الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب نمبر ہمارا 36 ہے. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کو پڑھنا. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم امر کا صیغہ ہے وإلا فلا تسلم. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، یہ امام بخاری نے باب باندھنے کے بعد ائمہ کے کچھ اقوال کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر حدیث کو لے کر کے آئیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حمام میں اگر انسان قرآن کا کوئی لفظ یا کوئی آیت کچھ حصہ پڑھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حمام سے ہمارے ذہن میں فوراً وہی حمام آتے ہیں جو ہمارے زمانے میں آج کل پائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے بیت الخلاء بھی ہوتا ہے اور نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے. تو پرانے زمانوں میں یا جس زمانے میں یہ بات کی جا رہی ہے ان زمانوں میں حمام جو تھا اور بیت الخلاء یہ دو الگ الگ جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھی، یہ ایک کنسیپٹ نہیں تھا، ایک ہی چیز. تو حمام میں صرف نہایا جاتا تھا، نہانے کی جگہ ہوتی تھی. تو اس کا حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ان کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہے. اہل علم نے اس کے اوپر نقد کیا ہے. البتہ ان کی بات کا اگر یہ معنی لیا جائے کہ انسان حمام میں ہے اور وہ اب مثلا وضو کرنے لگا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ تو پڑھے گا نا، تو اب وہ بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے. اگر تو یہ معنی لیا جائے کہ ایک آیت یا کوئی بسم اللہ پڑھ لیا یا کوئی دعا پڑھ لی جو قرآن میں بھی ہو تو وہ صورت وہ جو ہے حرام نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ معنی لے کہ حمام میں نہانے کی جگہ میں جا کر کے کوئی تلاوت شروع کر دے تو یہ تو ویسے عقل کے بھی خلاف ہے. تو امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مراد ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہی مراد ہے کہ بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. تو ہاں یہ اس حد تک درست ہے. اگر صرف حمام ہو، بیت الخلاء نہ ہو، تو انسان وہاں پر بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وضو کر سکتا ہے. اور اگر اس میں فرق ہو، بیت الخلاء ایک سائڈ پر ہو، حمام جو ہے تو وضو کا جو آپ کا وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جس کے اندر ہم منہ ہاتھ دھوتے ہیں، وہ ایک سائڈ پر ہو، تو اس صورت میں بھی اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وضو کو شروع کر لیں. لیکن جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے، اور احتیاط زیادہ اس کے اندر ہے، کہ انسان واش روم میں داخل ہوتے ہوئے، یہ تو حمام ہے ہی نہیں اور ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا اس قول کے اندر. تو واش روم کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ واش روم میں جانے سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں. آپ وضو کے لیے جانے لگے ہیں تو آپ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں، یا پھر دل کے اندر پڑھ لیں. تو بآواز بلند جو ہے وہ واش روم کے اندر نہ پڑھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وضو لکھنے کے بغیر خط لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب خط لکھا جاتا تھا پچھلے زمانوں میں تو اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوتا تھا. تو انسان اگر وضو کے حالت میں نہ ہو تو وہ خط لکھ سکتا ہے، اللہ کا نام بھی لکھ سکتا ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ
اللہ کے نام، یہ تو تھی جگہ کے حوالے سے نا بات، کہ انسان ایسی جگہ کے اندر اگر ہے تو وہ جو ہے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اب اگلی صورت ہے کہ انسان ایسی حالت کے اندر ہے جس میں وہ بے وضو ہے، تو اس کے اندر کیا اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا کہ بے وضو ہونے میں کی دو حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے حدث اکبر اور ایک حدث اصغر۔ اکبر وہ ہے جس کے اندر غسل واجب ہوتا ہے، نہانا فرض ہوتا ہے، جیسے کوئی جنبی ہو، ٹھیک ہے، یا حالت حیض سے پاک ہوا ہو، حالت نفاس سے پاک ہوا ہو، تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، وضو کرنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ اور دوسری شکل ہے کہ اس نے محض وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے، وضو اس کا نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ تو جہاں تک یہ شکل ہے کہ انسان بے وضو ہو تو اللہ کا نام لے سکتا ہے، اذکار قرآن کی تلاوت بلا وضو جو ہے وہ کر سکتا ہے، اپنے دل کے اندر وہ پڑھ رہا ہے، دل کا یاد کیا ہوا حفظ کیا ہوا زبان سے وہ پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کیا بے وضو قرآن کریم کو چھو سکتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم کو پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا جو موقف ہے، موسٹلی جو اسکالرز ہیں اسلامک، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے پکڑنا درست نہیں ہے، اور اس حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے ان لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ پکڑے مگر وہ جو پاک ہے۔ اب یہ روایت، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، سند اس کی کمزور ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوح محفوظ کو جو ہے مس نہیں کرتے وہاں تک مگر وہ جو پاکیزگی کی حالت میں، یعنی فرشتے جو گناہوں سے بھی پاک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان میں سے جن کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے مطلع فرماتا ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ قرآن بھی لوح محفوظ سے ہی اترا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کو بھی انسان کم از کم طہارت کی جس شکل کو اپنا سکتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، جو انسان ہے وہ گناہوں میں واقع، اس کا ہونا جو ہے وہ ایک فطرت کے اندر ہے انسان کی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو باوضو کر لے۔ تو باوضو ہو کر کے قرآن کو پکڑنا قرآن کے ادب کا تقاضا ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ قرآن کو اگر انسان باوضو ہو کر ہم یہ شرط لگا دیں کہ باوضو کے بغیر نہیں پکڑ سکتا، تو اس کے اندر تکلیف ہے، اس کے اندر مشقت ہے نا۔ ایک بچہ جو قرآن کریم حفظ کر رہا ہے وہ بار بار اب وہ کتنی دفعہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بیمار ہے، اس کو بھی مشقت ہوگی، کوئی بزرگ ہے اس کو مشقت ہوگی، تو اس طرح قرآن سے تعلق کمزور ہوگا۔ تو علماء نے تمام دلائل کو جمع کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے، جو زیادہ بہتر موقف ہے، اس کو میں بھی بہتر سمجھتا ہوں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو اپنایا ہے، کہ انسان جو ہے وہ قرآن کریم کو جب پکڑنا چاہے تو وضو کر لے ایک دفعہ اور قرآن کریم پڑھ لے۔ البتہ پڑھنے کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان نے وضو نہیں کیا، قرآن پکڑنا چاہ رہا ہے، تو وہ کسی درمیان میں کسی کپڑے کے ذریعے بھی پکڑ سکتا ہے، کپڑے کے ذریعے بھی پکڑ سکتا ہے، پکڑ کے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بچوں کے حوالے سے بھی بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ بچوں پر تو ویسے بھی مکلف نہیں ہے، ان پر گناہ ثواب ان کو نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، اجر تو ان کے لیے لکھا ہی جاتا ہے، گناہ ان کو نہیں ہوتا، تو اگر وہ قرآن غیر وضو کے پکڑ لیں تو یہ درست ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر مسئلہ قرآن کے ادب اور احترام کے پہلو کا ہے،
اس لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچہ بھی وضو کر کے قرآن کو پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ ثواب گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ قرآن کی تعظیم کا ہے، قرآن کی جو ہے وہ عظمت کا ہے۔ یہ تو تھا حدث اصغر کے حوالے سے کہ اگر انسان کا وضو نہیں ہے اور وہ اس صورت میں قرآن کو چھو سکتا ہے یا نہیں، یا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے میں تو کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حدث اصغر کے اندر ہے، جنبی حالت میں ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے حالت حیض سے پاک ہوئی ہے عورت، یا تو اس صورت کے اندر نہیں، حالت حیض سے پاک نہیں ہوئی، حالت حیض کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یا نفاس کی حالت میں ہے، تو کیا اس صورت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ ایسی حالت کے اندر جو اذکار اور دعائیں ہیں وہ تو پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صبح شام کی دعائیں، اور بعض قرآن کی وہ صورتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر کے حیض اور نفاس کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عورت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، تو عورت کی جو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں رہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، تو وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے اذکار پڑھے، اور وہ کوئی نجس تو نہیں ہو گئی، کیونکہ حدیث میں واضح ہے مومن نجس نہیں ہوتا، ہاں وہ طہارت میں نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، تو وہ اپنے اذکار کر سکتی ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، وہ تینوں کل پڑھ سکتی ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، رہا جو حالت جنبی میں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو غسل کرنا ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا، اب انہوں نے غسل کرنا ہے، تو وہ فوری طور پر کر سکتا ہے غسل، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ قرآن بھی پڑھے اور اللہ کا ذکر بھی کرے، لیکن اس کے لیے بھی محض اذکار پڑھنے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اذکار یا استغفر اللہ یا الحمدللہ یا اللہ کی بڑائی کی بریائی یا سوتے ہوئے سونے کی دعائیں، اٹھنے کی دعائیں، وہ اس سے منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اب رہ گیا کہ کیا حالت نفاس اور حیض میں یا جنبی حالت میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، پڑھنے کی تو ہم نے ڈیٹیل دے دی، ٹھیک ہے، کہ جنبی حالت میں ہے تو قرآن کو نہ پڑھے، یا نہا کے غسل کر کے پڑھے، البتہ اذکار اور دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور عورت کے لیے بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ حالت نفاس اور حیض کے اندر جو ہے قرآن کو زبانی پڑھ سکتی ہے، اتنا جتنا وہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، خاص کر کے اگر کوئی حافظہ ہے، اس نے اپنا حفظ دہرانا ہے، ورنہ اس کا حفظ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کی روٹین ہے کہ وہ اس ٹائم پہ نصرت یاسین پڑھتے ہیں، بعض لوگ کوئی اور صورتیں، سونے کی صورتیں ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، تو وہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ چھونے کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ حدث اکبر کی شکل میں قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، حالت نفاس حیض کے اندر، جنبی حالت کے اندر قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو اس کی ایک دلیل جو ہے وہ ایک روایت ہے جو کہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ روایت کے اندر اس طرح کا مفہوم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے جب تک کہ ہم جنبی نہ ہوں، اور ایک لفظ میں ہے کہ جب تک آپ جنبی نہ ہوتے آپ ہمیں قرآن پڑھاتے، اس سے بھی علماء نے نکالا ہے، لیکن یہ روایت کمزور ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شکل جو ہم نے عرب کے اندر دیکھی ہے، اور میں نے اکثر اپنی وہاں جو بچیاں پڑھتی جاتی تھیں ان کو میں نے جو ہے وہ دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ہاتھ پہ گلوز پہن کے قرآن کو پکڑ لیتی تھیں،
ہاتھ کو گلفز پہن کے حالت حیض میں بھی قرآن کو پکڑ لیتی تھیں، لیکن ہمارے بر صغیر میں ایسا نہیں کیا جاتا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیا فتنہ، نیا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے جو موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جبکہ قرآن کے تقدس کا یہ تقاضا بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ایسا نہ کرے۔ اور پھر ضعیف حدیث بھی، ضعیف بھی ہو روایت، تب بھی روایت کا ایک وزن ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھوا تو بالکل نہ جائے، البتہ زبانی جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اتنا انسان پڑھ لے، خاص کر کے صبح شام کے اذکار میں جو دعائیں ہیں، جو صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، تو یہ اکثر علماء اس کو جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر ازار ہو تو تم انہیں سلام کہو، ورنہ سلام نہ کہو، اگر آپ حمام کے پاس سے گزرے ہیں تو حمام میں لوگ نہایا کرتے تھے، گرم پانی حمام کے اندر ہوا کرتا تھا، اور لوگ جو ہے وہاں اپنے آپ کو پاک یعنی پاک پانی سے، گرم پانی سے، تو ایک طرح سے جیسے ریلیکسیشن کی جگہ ہوتی ہے نا، اس ٹائپ کی وہ جگہ تھی، وہاں کوئی نجاست نہیں تھی۔ تو اب اگر وہاں پر کوئی آدمی سلام کر دے تو اس صورت کے اندر کیا انہیں سلام کر لینا چاہیے اور وہ جواب دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آپ سلام نہ کریں اگر ان کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، تو یہ ان کی رائے ہے، اس رائے سے علماء نے اختلاف بھی کیا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ جو کہ ان کی خالہ ہے ابن عباس کی، ان کے گھر ایک رات گزاری، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا، چوڑائی کے اندر میں لیٹ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ دونوں بستر کی لمبائی میں آرام کر رہے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سر والی سائڈ پہ یا پاؤں والی سائڈ پہ وہ لیٹ گئے، تو کہتے ہیں حضور سو گئے، جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے، اور آپ نے بیٹھ کر ہاتھ کے ذریعے سے چہرہ مبارک سے نیند کے اثرات دور کیے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، یہ اب دلیل ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن ایسی حالت کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، پھر آپ نے لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اچھی طرح وضو فرمایا، تو پھر آپ نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں بھی اٹھا اور میں نے بھی وہی کچھ کیا جو آپ نے کیا تھا، اس سے کیا مطلب کہ انہوں نے بھی قرآن پڑھا تھا تو ابن عباس نے بھی قرآن پڑھا، اور پھر میں آپ کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا، آپ کی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر آپ نے مجھے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کر لیا، پھر آپ نے 2 رکعات ادا کی، پھر 2 رکعات، 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 پھر وتر پڑے اور لیٹ گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہلکی سی 2 رکعات ادا کی اور پھر باہر نکلے اور نماز فجر آپ نے ادا کی، تو آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 اور 2 4، 2 6، 2 8، 2 10، 2 12، 1 13، آپ نے 13 رکعتیں اس کے اندر ادا کی۔ تو یہ حدیث، اس کے اندر جو امام بخاری دلیل نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی ہے۔ بعض علماء نے اس سے یہ کہا ہے کہ حضور کا دل جاگتا تھا جیسے حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے حضور وضو کی حالت میں ہی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے، ابن حجر نے اور دیگر ائمہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ موقف صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل جاگتا تھا، یہ بالکل درست ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ سوتے نہیں تھے، اور آپ جو ہے آپ اسی لیے آپ نے وضو فرمایا ہے،
ٹھیک ہے، کہیں کوئی ایسی آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ آپ رات کو سوئے ہوں اور لیٹ کے سوئے ہوں اور اس کے بعد آپ نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی ہو۔ تو یہ جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ جب حضرت ابن عباس نے ویسا کیا، وہ تو اب نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو عام امتی ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نہ منع فرمایا، نہ ان کو کہا کہ بھائی میرے لیے خاص ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے، اور وضو سے پہلے انسان قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔